اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرز اور جو ممبرز نہیں ہیں اور مجھے سنتے ہیں، میرے پروگرام کو ویوز دیتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں اپنے سبسکرائبر کا، اپنے ویورز کا، اپنے سننے والوں کا، فیملی چینل کے ممبرز کا، کہ آپ ہی کا چینل ہے یہ، اور آپ ہی کی کاوشوں سے ہمارا چینل انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے لیکن اگر وہ سنتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سبسکرائب کر لیں، اور اگر پروگرام اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ بھلے سبسکرائبر نہ کریں اور سنتے رہیں، سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ آج آپ کے جوابات بہت سارے ہیں، کوئریز ہیں کافی ساری، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ بات کرنا تھی، اور کوئریز بھی کچھ ایسی ہیں کہ کچھ اپنے حساب سے انہوں نے بتائی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لا علمی کی بنا پر، تو ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے اس کا، اور انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو، اور اچھا رپلائی کہ جس سے آپ مطمئن ہو سکیں، وہ ہم دیں گے۔ لیکن کچھ سوالات کے جواب میرے آج کے اس پروگرام سے مل جائیں گے جو میں دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کا وہ سوال سمجھے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ایک دو رہ جائیں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ میں پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ جواب دے دوں گا۔ دیگر میں تمام ان مہربان ساتھیوں کا مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے، اور انہوں نے مجھے کنگریچولیشن کے پیغام بھیجے اور دعائیں کی میرے لیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی دلی مرادیں اور دعائیں ان کو پورا فرمائے، جو جو آپ کی خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا فرمائے، اور آپ کی تمام الجھنیں جو بھی دماغ میں ہیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں وہ دعائیں کہ جو پنپ رہی ہیں، ادائیگی نہیں ہوتی زبان سے، ان کے لیے بھی میری بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ تو ہم نے جو پروگرام کل ختم کیا تھا جہاں پر، وہ یہ تھا کہ حقیقت سحر اور اس کے اقسام آج بیان کرنے تھے۔ تو حکیم جمیل احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے توسل کو خفیہ اسباب و عمل کے ذریعے خلاف و عادت افعال عجیبیہ پر قدرت کا نام سحر ہے۔ دنیا میں مختلف الانواع اور اقسام کے مروجہ لا تعداد طریقے ہیں خفیہ اسباب کے، جن کے ذریعے امور خرق عادات کیا ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہو، جیسے کہ چاند کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے کیے، معراج پہ گئے، اور دیگر پلک جھپکتے میں کہیں بندے کا پہنچ جانا، یہ ساری چیزیں خارق العادات کے اندر آتی ہیں، تو اسی کے ذریعے وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ تو کچھ روحانیات سے متعلق، جیسے روحانیت کواکب یعنی ستاروں کا علم، افلاک 7 آسمانوں کا، اور عناصر کی روحانیت، جو عناصر پائے جاتے ہیں ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کی روحانیات اور اس کی جزیہ میں، مثال کے طور پر روحانیت امراض یا جنات و شیاطین یا ارواح جو جسم سے الگ ہو چکی ہیں، ان کو مسخر و تسخیر کر کے ان کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا تاثیرات جسمانیہ میں جو اپنی مخصوص تراکیب یا مختلف قبوقیات کے اجتماع یا صورت نوعیہ کے خواص کے بنیاد پر عمل میں آتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ قبوقیات کیا چیز ہیں، تو میں اس کے بارے میں، یا صورت نوعیہ کیا چیز ہیں، یعنی ایک منطق ہے کہ جن کا تعلق مرکب اشیاء سے ہے، مختلف چیزیں بنتی ہیں سے ہے اس کا تعلق، جیسے افیون میں برودت ہے،
यानी ठंडा पड़ जाना किसी चीज़ का और सो जाना, नींद आ जाना, या किसी को ठंडा करने की, कोई गुस्से में है तो उसके पैदा करने की क़ुव्वत हो इंसान में कि वो उसको सेटल कर सके। रूहानियत से मुनासबत या ताल्लुक़ पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। कभी इनका नाम लेकर मुकर्रर तरीके से इल्तिजा या फरियाद की जाती है, या मखसूस सूरतें तरतीब देकर मखसूस कलाम पढ़ा जाता है। दो तरीक़ों पर सहर पाया जाता है, यानी जादू पाया जाता है। अव्वल तरीका कलानियों का है, दूसरा तरीका अहले बाबुल का है, और दूसरे तरीके का आगाज़ हारूत व मारूत से हुआ। सवाल यही किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि उनके ज़माने में तावीज़ात वगैरह या इसका सिलसिला था या देते थे। तो ये क़ब्ल मसीह की तारीख़ में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और अगर थोड़ा सा मेरे पिछले प्रोग्रामों की तरफ आप गौर करते तो इंशाअल्लाह आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत पेश ना आती। यह मखसूस तरीक़ों से सूरतें तरतीब देकर मखसूस कलाम पढ़ा जाता है। आयत करीमा का भी आप लोग घरों में विर्द कराते हैं। अब आप कोई मुझे बता दे कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आयत करीमा का विर्द होता था? तो ये अहादीस से साबित होती हैं या सीना ब सीना चलती हैं, कि जो कि किताबों में दर्ज नहीं होती लेकिन हकीकत पर मबनी होती हैं। तो दो तरीक़ों पर सहर पाया जाता है। तो मोतबर तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि कलदानी, ये बाबुल से भी पहले थे। कलदान जिसने अपनी एक सल्तनत कायम की हुई थी। कलदानी शहर के बड़े माहिर होते थे, और नमरूद के ज़माने में उलमाए बाबुल ने 6 तिल्सम कह लें या तिलिस्म कह लें, वो तैयार किए थे कि जो कि अक्ल फ़हम से बिल्कुल बाहर थे। मसलन नंबर 1 कि कलदानियों ने तांबे की एक बत्तख बनाई थी। इसकी खसूसियत ये थी कि जब कोई चोर या जासूस शहर की 4 दीवारी में दाखिल होता था तो ये बत्तख बोलने लगती थी। तो लोग समझ जाते थे कि शहर में कोई जासूस या चोर दाखिल हुआ है, और लोग उसकी तलाश में लग जाते थे और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। आपने ये फरमाया था कि आज के दौर में तरक्की बहुत हो चुकी है। अब आप मुझे इसके साथ मवाजना करें, पूरी तारीख़ पढ़ें, कलदानियों की पढ़ें, बाबुल की तारीख़ पढ़ें, और मुझे बताइए कि एक बत्तख जो कि चोर का पता बता रही है, आज आप उसके सामने सीसीटीवी के कैमरे जो है ना वो चला रहे हैं। ये आपकी तरक्की है। उस वक्त तो ये तमाम मामलात नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे के लिए बिजली की ज़रूरत होती थी, उस वक्त तो बिजली भी नहीं थी। उसके बावजूद उस बत्तख का कमाल आप देखिए। तो अब आप मुझे बताएं कि तरक्की याफ्ता दौर ये है या वो था? अच्छा, नंबर 2, एक अजीब नक्कारा जो बजाया जाता था। एक अजीब नक्कारा तैयार किया था। इसकी खुसूसियत ये थी कि अगर किसी शख्स का माल और रकम या कोई शय गुम हो जाती थी तो वो शख्स नक्कारा बजाता था, तो उसकी आवाज़ आती थी कि तुम्हारी गुमशुदा चीज़ फ़लाँ फ़लाँ जगह फ़लाँ के पास है। अब मुझे बताइए कोई ऐसा नक्कारा है? आज कोई भी साइंसी टेक्नोलॉजी ये बता सकती है कि जो माल गया है या जो हैक हुए हैं, अगर किसी के मोबाइल, व्हाट्सएप हैक हुए हैं, यूट्यूब हैक हुए हैं, और मुख्तलिफ पैसे जो है ना निकल जाते हैं बैंकों से, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसने ये बता दिया हो कि ये फ़लाने लिए हैं, फ़लाँ मुल्क से लिए हों? तरक्की के ऊपर आप चलती चली जाइए कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं या कमाल की मंजिल पर जा रहे हैं। एक हौज़ तरतीब दिया गया था, एक हौज़ बनाया था पानी का, कि किसी जश्न के मौके पर लोग उसके किनारे जमा हो जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत इनमें डाल देते थे, और जिस वक्त उनको ज़रूरत होती थी वही उनका मतलूबा शरबत उसको मिल जाता था। आपने भी शरबत डाला, मैंने भी डाला, दुनिया ने जो भी वहाँ पे मौजूद हैं सब ने अपना अपना शरबत डाला। लेकिन जब मेरा दिल चाहा कि मैं शरबत पीऊँ तो उस शरबत में सिर्फ वही मशरूब आता था कि जो मैंने उसमें डाला था। आज है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तरक्की है? मिक्सअप हो गई तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या हुआ क्या नहीं। नंबर 4,
ایک ایسا آئینہ تیار کیا گیا جو غائب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور وہ آئینہ سب بتا دیا کرتا تھا۔ آج ہمارے کورٹوں میں کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ مسنگ پرسنس، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس کے سہارے لے رہے ہیں؟ مختلف اداروں کے سہارے لے رہے ہیں۔ وہ چاہے اپنی مرضی سے خود گھر پہ غائب ہو کے بیٹھ جائے اور مسنگ میں ان کا جو ہے نا وہ داخلہ کرا دیا جائے کورٹ کے اندر کہ مسنگ ہو گیا ہے، تاکہ گورنمنٹ کے اوپر بات آ جائے اور ججوں کو بھی کوئی کام مل جائے، کیونکہ وہاں تو کوئی کام ہے نہیں۔ کورٹیں اس وقت جب فارغ بیٹھی ہوں تو پھر وہ اسی قسم کے کیس چلاتی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا آئینہ ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک ایسا تالاب بنایا تھا کہ جس سے مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلا کسی شخص کے 2 شخص ہیں اور وہ ایک ہی چیز کے دعوے دار ہیں کہ یہ میری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتار دیا جاتا تھا۔ جو حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی ناف تک آتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ آج ایسا ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ مختلف ناموں میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں اور ان کو مل جاتی ہے وہ چیز۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبل از مسیح کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا قرآن شریف میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج ترقی پہ تھے یا ہم کل ترقی پہ تھے، اس میں سے چاہے مسلمان ہوں یا بتوں کو پوجنے والے ہوں۔ نمبر 6، ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا تھا کہ جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسمات نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے۔ اب فن سحر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سحر کلدانی بہت ہی مشکل ہے، اس کے حاصل کرنے میں سخت محنت اور مشقت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس سے عامل اپنے علم، اپنے کمالات سے اور وہ کمالات اور وہ امور خوارق عادات لوگوں کی دکھاتا ہے جن کو عقل و فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تصویر ہوتی ہے۔ جس مریض کو طبیب مہینوں کے علاج سے صحتیاب نہیں کر سکتا تھا، اس جادو کا جاننے والا لمحوں میں تندرست کر سکتا ہے۔ اس قسم کا سحر بلا شبہ کفر ہے۔ اس سحر کی 15 شرطیں ہیں، جن میں سے چند شرطیں یہ ہیں کہ ارواح کو دلوں کے حالات پر مطلع ہونے کا یقین، ارواح کے خلاف ذرا بھی بدعقیدگی پیدا ہو گئی تو سارا کام بنا بنایا بگڑ گیا۔ روحانیت کواکب کی تسخیر، کواکب کہتے ہیں نا ستاروں کو، ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ سب سے پہلا طریقہ و عمل تسخیر قمر کا ہے، چاند کا ہے، اور تسخیر قمر کی دعوت میں جو کلام پڑھا جاتا ہے، دعوت کیا چیز ہے؟ دعوت ذکر کو کہتے ہیں، ریپیٹیشن کرتے رہیں اس دعوت کی، جو بھی اس کی تعداد آپ مقرر کریں، وہ کفریہ ہے۔ اس لیے اس کا تحریر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصول اسلام کے خلاف اور توحید کے منافی ہے۔ اہل بابل ہاروت و ماروت کی تعلیم کے مطابق تسخیر روحانیت الویہ، سفلیہ، جسمانیہ وغیرہ کرتے تھے، اور اہل یونان تسخیر روحانیت میں الویہ پر اتفاق کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روحانیت الویہ کی تسخیر کے بعد روحانیت سفلیہ کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں اور وہاں کے علاقوں میں بھی سحر اہل بابل کا رواج تھا، ان سے ہوتا ہوا آیا تھا۔ متقدمین میں ہندوستانی روحانیت پر زور دیا کرتے تھے۔ سحر کی دوسری قسم جو ہے
جن و شیاطین کو تسخیر کرنے کی ہے. یہ پہلی قسم ہے اور سہل اور آسان ہے. ہندوستان میں سحر کی یہ دوسری قسم بکثرت رائج ہے. اس دوسری قسم کے سحر میں بھوانی، ہنومان، کالی، بھیروی، لونا چماری اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی دہائیاں دے کر ان کے جائے وقوع پر خوشبو جلا کر دھونی دے کر بھینٹ چڑھا کر کام لیا جاتا رہا اور لیا جا رہا ہے آج بھی. یہ دوسری قسم سحر کی، یہ بھی حرام و کفر ہے. تیسری قسم سحر کی تسخیر ارواح خبیثہ ہے. اس میں کسی قوی ہیکل قوی الجثہ شخص کی روح کو کلام شیاطین پڑھ کر تسخیر کرتے ہیں اور اپنے تابع کر لیتے ہیں اور ان سے مثل نوکر کام لیتے ہیں. اس قسم کے سحر میں اکثر عام طور سے ارواح خبیثہ سے ہی کام لیا جاتا ہے، اس لیے شرعاً یہ بھی ممنوع و حرام ہے. چوتھی قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم میں معمول کی قوت واہمہ کو بعض ارواح خبیثہ یا جنات کے ذریعے خراب کر دی جاتی ہے. یعنی معمول کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. ایک عامل ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے، ایک معمول ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. اور اگر نظر آتی ہے تو ہولناک صورت میں نظر آتی ہے. تو فرعون کے جادوگروں نے، ابھی تو قرآن شریف کا واقعہ جواب آپ کو میں دیے جا رہا ہوں مسلسل، فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس قسم کے سحر سے بنائے ہوئے سانپ چھوڑے تھے. اس قسم کے جادو کو سامری جادو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فرعون کا سب سے بڑا جادوگر تھا. انہوں نے کیا تھا؟ آپ تعویذ کی بات کریں، انہوں نے تو رسیوں کو کاٹا تھا نا، چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، چھوٹی اژدہے بن گئے. ہے آج کوئی ایسا؟ ان رسیوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی تو خدا کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی. اور خدا کے کلام ہی کی برکت سے پھر ان کو اژدہا بن کے حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لیا تھا نا. قرآن شریف کی آیت ہے یہ، قرآن شریف پہ تو سب کا ایمان ہے. اب اس قسم میں ارواح خبیثہ سے مدد لی جاتی ہے جو فرعون کے دور میں تھا، اور شیطانوں کے نام کی دہائی دی جاتی ہے اور حد سے زیادہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے. یہ بھی کفر ہے. پانچویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس میں عجیب و غریب قسم کے نظارے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں. یوں تو اگر سحر کی قسموں کو بیان کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب درکار ہے. بس اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں. شائقین عاملین کے معلومات میں اضافے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آگے مضمرات اور نقصانات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو سحر سے پیدا ہوتے ہیں. اب مضمرات سحر کیا ہیں؟ پہلی علامت سحر یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ سحر ہو، لیکن اگر بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو اس طرف غور ضرور کر لینا چاہیے. تو پہلی علامت سحر یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت و الفت سے زندگی گزار رہے ہیں. یکایا کہ ایک مرد و عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جائیں، جو کہ نہیں تھے پہلے. دوسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور سحر کر کے اس کو برگشتہ کر دیا جاتا ہے اور وہ شوہر کی شکل دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی، بلکہ رات دن اپنے شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے، مگر سفلی سحر کے ذریعے اس کو بدظن اور متنفر کر دیا جاتا ہے اور اس کی شکل جو شوہر کی شکل ہے مثل کتے اور خنزیر کی نظر آنے لگتی ہے. چوتھی علامت یہ ہے کہ کسی بھی نوجوان حسین خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود رشتے والے لڑکی والے دیکھ کر اچاٹ ہو جاتے ہیں اور رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. اس طرح عرصہ دراز گزر جاتا ہے. پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں اور اس کے ذکر سے نفرت اور اچاٹ پن دلوں میں ہونے لگتا ہے. چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں اور پہ محبت کرتا ہے اور ان پر جان دیتا ہے،
پر شہر زدہ ہونے کے بعد نفرت و بغض کرنے لگتا ہے اور سمجھانے والا بھی دشمن لگنے لگتا ہے. کل بھی میں نے بیان کیا تھا. 7ویں علامت یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں گایوں اور بھینسوں یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے کہ ان کے راستے میں کچھ ایسی مٹی پڑ کے یا کچھ ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ ان جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے, بچہ مر جاتا ہے اور دودھ پینے والے بیمار ہو جاتے ہیں. 8ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ چوپایوں کے لیے مخصوص ہے. اس شہر کے کرنے سے جانوروں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اگر بر وقت علاج نہ ہو تو مر جاتے ہیں. 9ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ یہ شہر دودھ دینے والے جانوروں اور بچہ جننے والی ماؤں پر کیا جاتا ہے, خواہ جانور ہوں یا عورتیں. اس کے کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت ضائع ہو جاتا ہے. 10ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ ذریعہ خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس شہر کے ذریعے سے, یعنی نو مولود اور شیر خوار بچوں پر یہ شہر کیا جاتا ہے اور بچے سوکھ کر مر جاتے ہیں. بہت ظالم لوگ ہیں دنیا میں. یہ اس کے ذریعے کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ گھروں کے اندر اگر کوئی چلا گیا ہے تو بچوں سمیت بیویوں کو بھی اور بچوں کو سب کو مار کے آگے, چاہے شوہر ہو یا کوئی دوسرا ہو, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خون میں لت پت پڑے ہوتے ہیں. آپ خبروں میں دیکھتی ہوں گی. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ اس علم کے ذریعے کر رہے ہیں, وہ اپنے اس علم کے ذریعے کر رہے ہیں, یہ اپنے اس علم کے ذریعے کر رہے ہیں. 11ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ تالا سنبلا میں جب سنبلا کا دور آتا ہے آسمان کے اوپر تو بروز منگل یا جمعے کو ایک پتلا عطارد کا بنا کر راستے میں ڈال دیتے ہیں. مخالفت ہے ایک دوسرے کی. وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آ جائے گا, اب وہ پتلا یہ نہیں کتنا بڑا ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی اس پہ چڑھ کے جائے گی, چھوٹا سا ایک پتلا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا ان کو, تو وہ بنا کر راستے میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آ جائے اس عورت کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی, لڑکا نہ ہوگا. لیکن غیر فطری چیز ہے نا, غیر فطری طریقے سے اللہ نے موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا, سمجھ لیں میری بات کو. تو پھر یہ جو لوگ قتل کر دیتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے موت دی ہے اس کو. غیر فطری طور پہ اس نے, غیر طبعی طور پہ اس نے اس کو جو ہے نا گولی ماری اور اس کو خنجر یا چھروں سے یا ڈنڈوں سے مارا ہے یا جو بھی کچھ کیا ہے. تو یہ غیر فطری عمل ہے. 12ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ مرد کی مردانہ قوت کو باندھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. 13ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے سخت نفرت ہو جاتی ہے. 14ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ مرد کے مفاصل جوڑوں میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے اور مرد جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. 15ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں اور سر میں پانی آ جاتا ہے. 16ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ شہر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور اس کی شکل اور صورت بھیانک ہو جاتی ہے. لاکھ کریمیں پھر وہ لگاتی رہے, لاکھ کچھ کرتی رہے. کرنا چاہیے لیکن جب اس سے بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو کسی اہل ذکر سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. 17ویں قسم عورت کی یہ ہے, شہر کی یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت عقیمہ یعنی بانجھ ہو جاتی ہے. 18ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ اس شہر کے ذریعے کسی بھی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے اور شہر زدہ کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے, مویشی مر جاتے ہیں, آئے دن نقصان کا سامنا رہتا ہے. 19ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے رشتہ ازدواج منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد عورت جدا جدا ہو جاتے ہیں. 20ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے سے گھر کو ویران و برباد کر دیا جاتا ہے, اس گھر کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے, محبت و الفت جاتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں, رات دن جھگڑا بنا رہتا ہے. آپ نے بیشتر ایسے گھر دیکھے ہوں گے اور بیشتر ایسے بھی گھر دیکھے ہوں گے کہ ساری لائٹیں بھی جلا دیں پھر بھی گھر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویرانہ ہے. تو سمجھ جائیں آپ کہ یہ جو ہے اب سائنسی چیزوں سے دور ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ روحانی چیزوں سے ہی دور ہوگی. 21ویں قسم کی یہ شہر ہے, 21ویں قسم شہر کی یہ ہے کہ اس شہر کے ذریعے اپنے مطلوبہ شخص کو خواہ مرد ہو یا عورت شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی صورت صحتیاب نہیں ہو پاتے. 22ویں قسم
سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی بھی شخص کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. ہر کوئی ان سے بلا وجہ نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا. 23ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی افسر یا حاکم یا ملازم کو نوکری سے یا افسر کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. سحر زدہ ہونے پر نوکری اور عہدے سے بھی معطل ہو جاتا ہے. 24ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ امیر کو، رئیس کو، تاجر کو، وزیر کو، وزیر اعظم کو، صدر کو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے اور فقیر اور کنگال بنا دیا جاتا ہے. 25ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر سے عورتوں کو اجاڑ کر دیا جاتا ہے، یعنی طلاق دلا دی جاتی ہے. جب تک سحر کا دفیہ نہ ہو تو کتنے ہی نکاح کر لیے جائیں سب منقضی ہوتے رہتے ہیں، کوئی نکاح باقی نہیں رہتا. 26ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے افسر کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور شہر سے دور کر دیا جاتا ہے. 27ویں قسم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خوبصورت حسین عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اور پرایوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. 28ویں قسم بھی ہے کہ لڑکی کسی سے محبت کرتی ہے، بہت خوبصورت ہے، لڑکا بھی خوبصورت ہے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ درمیان میں ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور سحر کے ذریعے سے ان دونوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اور غیر فطری طور پر جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے اس سے وہ شادی کر لیتا ہے. بعد میں اس میں ناکامی اس کو اٹھانی پڑتی ہے. یہ بھی کفر ہے. 29ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر ترقی کو مسدود کر دیا جاتا ہے، راہیں اس کی بند کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے. اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران ہی رہتا ہے. جو بھی مکان میں آتا ہے جلد ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. کیا آپ نے ایسے گھر نہیں دیکھے؟ کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہاں ایسے گھر دیکھیں یا آپ کا مشاہدہ ہے ایسا. سحر کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، بس اتنی ہی علامتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں تاکہ مضمون طویل نہ ہو جائے. عامل جہاں مخلوق کی حفاظت اور بہتری، فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یعنی لقمہ حلال کھائے، سچ بولے اور شریعت کے مطابق عمل کرے، نماز روزے کی پابندی کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے. تبھی مخلوق خدا کی صحیح معنوں میں خدمت وہ انجام دے سکتا ہے اور ثواب دارین حاصل کر سکتا ہے، دونوں جہانوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. تو توہمات اور لغویات، قذف، جھوٹ، دروغ گوئی، خرافات و واہیات سے دور رہنا چاہیے. امراض کا علاج عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی ایمان سلامت رہے. کل میں انشاءاللہ اب جادو کیسے کرایا جاتا ہے کل اس پہ بات ہوگی. لیکن عامل حضرات جب کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے جنات کو قابو میں کرنا ہے، کسی ارواح کو قابو میں کرنا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کل کسی کی FIR اور وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، پولیس چھاپے مارتی رہتی ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ قید ہونے سے بچتا ہے. ادھر یہ جنات چاہتے ہیں کہ اس نے جو پڑھنا شروع کیا ہے اب یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اگر اس کو 40 دن پڑھنا میں کامیاب ہو گیا یہ تو ہمیں لازمی طور پہ اس کے قبضے میں جانا پڑے گا. 40 دن کا چلہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے نمازی بننا ہے تو 40 دن پڑھیں، اس کے بعد آپ کو نماز کی عادت ہو جائے گی. 40 دن آپ کوئی کثرت کریں، آپ کا جو ہے نا وہ باڈی صحیح ہو جائے گی. تو اب جس وقت اس کو 15 یا 20 دن ہو جاتے ہیں اور جنات کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ مختلف قسم کے حربے آزماتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے جہاں پہ اس کو پڑھنا ہے. کہیں ویرانے میں پڑھنا ہے، کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ پڑھنا ہے،
کہیں جنگلات کے اندر پڑھنا ہے تو وہاں پہ اس کو پیغام دیا جاتا ہے، وہ حصار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے حصار میں رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جس وقت وہ وہاں بیٹھا ہوا اس کے اندر وہ نہیں آ سکتے، لیکن باہر سے پیغام دیتے ہیں کہ تیرا باپ مر گیا ہے، تاکہ یہ عمل چھوڑ کے باہر نکلے تو ہم اس کا بیڑا غرق کر دیں۔ تب بھی وہ اگر پڑھتا رہتا ہے نہیں مانتا تو پھر باقاعدہ اس کے باپ کا جنازہ اٹھا کے اور اس کے جانے پہچانے لوگ محلے کے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کتنا بدنصیب بیٹا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا عمل کے اندر اپنی عملیات کر رہا ہے اور باپ کا جو ہے نا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے اپنے اوپر، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا باپ بھی سلامت ہوتا ہے، محلے والے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارا پروگرام یہیں تک۔ اب میں آپ کے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤں۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ لیومینٹی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر جو ہے نا لیومینس اور نان لیومینس، یہ تو روشنی کا ایک علم ہے کہ ایک روشنی کا ماخذ ہوتا ہے، جیسے سورج ہے، بلب ہے، کینڈل ہے، اور ایک فش ہے کہ جو اپنی طرف سے وہ چمکتی ہے، یعنی لیونگ تھنگس ہیں یہ، مون وغیرہ کے علاوہ۔ جگنو ہے کہ جو خود بخود روشنی دیتا ہے، کسی سے لیتا نہیں۔ یہ ہو گیا لیومینس سورس آف لائٹس۔ دوسرا ہے نان لیومینس سورسز۔ اب اس کے اندر چاند ہے کہ جو خود اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جو سورج سے روشنی لیتے ہیں، لیکن وہ خود ایک پتھر کے اور بالکل بے جان ہیں اور اندھیرے میں رہتے ہیں۔ اگر بلب کی ٹارچ روشنی میرے پاس ہے تو مجھے صوفہ بھی نظر آئے گا، صوفے میں اپنی روشنی نہیں ہے۔ فرنیچر بھی نظر آئے گا مجھے۔ مرر سے دیکھیں کہ مرر میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ روشنی دیں تو مرر سے بھی روشنی پھوٹنا شروع ہوگی۔ آپ نے ایسے پولیس والے اور روڈز کے اوپر آپ نے وہ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے اسٹیکر، کہ اگر برج ہے اور برج جو ہے وہ ٹرن کر رہا ہے تو اس ٹرننگ کے ساتھ ساتھ ایک ایرو بنا ہوا ہوتا ہے، جب آپ کی لائٹ پڑتی ہے آپ کی گاڑی کی تو وہ چمکنے لگتی ہے، وہ نان لیومینس ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اگر آپ نے اس چیز کا پوچھا ہے تو یہ روشنی ہی کا سارا سلسلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کانگریچولیشن دی میں نے، اس کی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ انٹرسٹنگ انفارمیشن، امیزنگ فیکٹس، اے مچ نیڈیڈ ٹاپک ٹو ڈسکس۔ بالکل صحیح کہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کو یہ دلچسپ ٹاپک لگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ خوشی کی بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علم ہے۔ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ 4 آدمی جو ہے وہ دہشت گردوں کے اڈے پہ چلے گئے، انہوں نے کہا ہمیں علم حاصل کرنا ہے کلاشنکوف چلانے کا تاکہ ہم جس سے لوگوں کو ماریں، تو یہ علم حرام ہے۔ لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جو کسی ملک کی فوج کرتی ہے اور اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ اس کو اپنے ملک کے بچانے کے لیے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اپنے روحانی علم پر بھی روشنی ڈالی ہے، وہ تو میں ڈال چکا۔ میں نے بتایا نا کہ میں نان لیومینس ہوں، مجھ پہ تو کوئی ٹارچ سے روشنی ڈالے گا، بلب سے روشنی ڈالے گا، کسی سرچ لائٹ سے روشنی ڈالے گا تو پھر میں اپنا پتہ بتا دوں گا کہ ہاں میں ہوں یہاں پر، میں راستہ بتا دوں گا کہ ایسے مڑنا ہے روڈ کے اوپر۔ جو روڈ کے بیچ میں جو لینیں بنی ہوتی ہیں کہ گاڑی ایسے سیدھی چلی جائے، اس کے برابر میں جو ہے نا وہ لوہے کے باکس لگے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی چمک رہے ہوتے ہیں آپ کی لائٹ کی روشنی سے۔ تو جب وہ اس پہ پڑتے ہیں تو وہ گاڑی صرف اسی لین پہ چلتی ہے۔ تو جہاں تک روحانیت کا تعلق رہا کہ میں اپنی روحانیت پہ خود تو روشنی نہیں ڈال سکتا، آئینہ خود بھی اپنے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا، میں کیسے ڈال دوں؟ اور اگر اس سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے آپ نے تو یقینی طور پر جو ہے وہ، حالانکہ میں اس وقت بھی روشنیوں میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کے لیے تو انر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اندر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے
کہ جو کسی دوسرے کے انر کو جھانکے اور اس کو پہچانے. اس کو پہچاننے سے پہلے اس کو اپنی پاور کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے اندر ایسی روشنی ہے کہ میں اس شخص کے اندر جو ہے وہ اس کی روحانی روشنی تلاش کر سکوں. ادروائز آپ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں بالکل، اور اچھا سوال تھا کہ اپنی روحانی اس پہ جو ہے روشنی ڈالیے. تو اللہ پاک نے ہر شخص کے اندر روحانیت رکھی ہوئی، جس کے اندر روح ہے، روحانیت ہے. اب اس کو وہ پازیٹیو یوز کرتا ہے یا نیگیٹو، یہ اس بندے پہ منحصر ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ آج کے دور میں ہر چینل جادو ٹونے سے منسلک ہے. یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج کے دور میں زیادہ ابھرا رہا ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں نا کہ یہ شہر کب سے چل رہا ہے، کس زمانے سے چل رہا ہے، اور آج کل جس چینل پہ چل رہا ہے بالخصوص پاکستان کے اندر، تو بشرا بی بی تو آپ کے سامنے مثال ہے کالے جادو کی. کتنی مرغیاں جلا دیں، کتنے بکرے جلا دیے انہوں نے چھتوں کے اوپر، کتنے بھینٹ چڑھا دیے. یہاں تک مشہور ہوا اور باقاعدہ کتابوں میں اور یہ میڈیا کے اوپر اور شوز کے اندر اور اخبارات کے اندر تک یہ آ گیا تھا کہ کچھ ایسے بچے بھی تھے کہ جن کو جلا کے جو تھا نا وہ بھینٹ چڑھایا گیا. تو یہ کالا جادو ہے. تو یہ تو اس وقت پوری ہماری حکومتیں جو ہیں یہ ہر ایک کے پاس جادو سے ہی چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. اور ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ہر چینل کے پاس ایک نہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ مارکیٹ گئے ہیں، دودھ کی ایک دکان ہے فرض کریں، اور ساتھ میں اور بھی 4 دکانیں دودھ کی، 4 دکانوں پہ بالکل خالص دودھ رکھا ہوا ہے، اور جو پہلی دکان ہے اس پہ خالص دودھ نہیں ہے لیکن پورا رش وہاں لگا ہوا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایسا عامل سے کوئی جادو کروایا کہ گاہک جو ہے کسٹمر کھنچتا چلا ہے اور اس کا دودھ جو ہے نا بک جائے، اور وہ بیچارے تینوں بیٹھے رہتے ہیں، ان سے اکا دکا جو بندہ لے جائے دوست احباب یا گھر والا یا رشتہ دار. تو یہ آج کے دور کا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، شروع سے ہو رہی ہیں. اب تو بہت کم ہیں. آپ کے جواب کو میں نے بہت تسلی بخش طریقے سے میں نے بتا دیا، اور آپ تو بخوبی جانتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. جہاں موقع ملتا ہے بشرا بی بی جو ہے نا تسبیح چلانے لگتی ہیں اپنی. اب تسبیحات نیگیٹو بھی چلتی ہیں، پازیٹیو بھی چلتی ہیں. عملیات کے اندر جو ہے کوئی ہنومان کرے جا رہا ہے، کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرے جا رہا ہے. اب دیکھیں تسبیح ایک ہے لیکن ذکر مختلف ہے. دوسرا تھا کانگریچولیشن سر، ان اے ویری شارٹ ٹائم یو ہیو اچیوڈ یور ٹارگیٹ. تھینک یو ویری مچ. اٹ از اونلی بیکاز آف یو پیپل. میرے چینل کے ممبرس نے میرے لیے محنت کی، اپنے لیے محنت کی، اپنے چینل کے لیے محنت کی، لیکن ابھی کچھ مراحل اس میں باقی ہیں. اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کو مونیٹائز کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد بھی مجھے آپ کی ضرورت رہے گی اور آپ کو میری ضرورت رہے گی، کیونکہ ہم ایک ہی فیملی کے ممبرس ہیں. پھر آپ نے سبسکرائبر زیادہ سے زیادہ کروانے ہیں اور ویوز مجھے دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ آپ کا. پوچھا گیا کہ میرے خیال صرف جادو ایک سبجیکٹ ہے جس پر عبور کسی کو حاصل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں. علی بابہا، علی اس کا دروازہ ہے. جب چوتھی خلافت راشدہ میں حضرت علی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے تو انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ سلونی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن لوگوں نے پوچھا تو کیا پوچھا کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، میرے سر میں بال کتنے ہیں، یہ چونٹیاں جا رہی ہیں اس میں یہ کتنی تعداد ہے ان کی. کسی نے کہا کہ اس میں نر کتنے ہیں، اس میں مادہ کتنے ہیں. یہ سوالات پوچھے گئے. اور جب حضرت علی سے یہ حسرت پوچھی گئی کہ آپ کی کوئی حسرتیں ایسی 2 رہ گئی ہوں تو بتائیں، آپ کی زندگی میں کوئی حسرتیں رہ گئی ہوں. حضرت علی نے کہا 2 حسرتیں رہ گئیں. جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے اندر علم تھا وہ مجھ سے کسی نے لیا نہیں. تو خدا کے صالحین بندوں کے علاوہ کوئی بھی
ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے کسی سبجیکٹ پہ عبور ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، مرنے پہ آخری سانس تک علم حاصل کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ صرف پاکستان میں بدترین حالات کی وجہ سے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قیامت ہے۔ آپ نے پوری دنیا کا مطالعہ نہیں کیا شاید، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، اردن میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ روس تیار بیٹھا ہوا ہے، امریکہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہی میں نے پروگرام سنا کہ چیف آف آرمی اسٹاف لندن کے، یو کے کہیں گے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 6 ملکوں پر حملہ کرنا ہے۔ وہ حملہ کیسے ہوگا؟ 50-60 کروڑ کی آبادی ہے، اور روس کی بھی تقریباً اتنی ہی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ ایٹم بم روس کے پاس ہیں 6000۔ یہاں نیٹو کی جو ہے نا 50 یا 60 جو بھی ممالک ہیں وہ سب مل کے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ کہا تھا کہ 2026، آپ نے نہیں سنا توجہ سے، تو یہ سوال پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے 6 ارب افراد ہیں، 7 ارب افراد ہیں، 8 ارب افراد ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں، کیا کروں گی لے کے دنیا میری دنیا آپ ہیں۔ اب 8 ارب میں سے صرف ایک کو اس نے دنیا بنا رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات ایسے ہیں تو پوری قیامت ہے۔ تو وہ جس ایک سے پوری اربوں کی تعداد کے اندر لوگ ہوں، اور اس کے لیے کوئی ایک شخص اس کی دنیا ہو، اور اگر وہ دنیا اس سے چھن جائے تو اس کے لیے تو قیامت ہے نا بھائی۔ اس کے لیے پوری دنیا کیا کرے گی؟ اس کی ساری دنیا لٹ گئی، بھلے یہ چلتی پھرتی دنیا باقی رہے۔ اچھا، اب کوئی دعا بتا دیں کہ جادو نہ چل سکے؟ پہلے جادو کی نوعیت بتا دیں، میں دعا انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا۔ اچھا، کیا پیغمبروں کے دور میں تعویذ دیے جاتے تھے جس کو نور علم کہا جاتا؟ احادیث سے بالکل ثابت ہے، اور سورہ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ جب یہ پڑھیں تو یہ کس پہ نازل ہوئی تھی؟ کہ جادوگر پرانے سلسلے سے چلے آ رہے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کے جب تھوڑے اثرات ہوئے تو فوراً اللہ پاک کی آیت نازل ہوئی کہ رسول تم یہ پڑھو۔ اب وہ اس وقت اتنے بڑے عالم تھے سب کہ انہیں ان تعویذوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، جو ذکر کرتے ہیں۔ کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ سب ذکر ہیں۔ اگر کوئی یہ ذکر نہیں کر سکتا ہے تو وہ ذکر آپ اپنے منہ سے پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آپ نے کتنے لوگوں کو کالے جادو سے نجات دلوائی؟ اللہ کے حکم سے، اور کچھ چند مارک ہیں۔ اس میں مجھے 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، نیگیٹیونیس بھی اور پازیٹیونیس بھی، کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا آپ نے کتنے کیے۔ کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بندہ جو ہے نا نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور کوئی بندہ جی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ چاہے اسے زہر بھی کھلا دیا جائے وہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ تو سوری ٹو سے کہ مجھے پہلے یہ کنوے کریں کہ آپ نے یہ پازیٹیولی پوچھا ہے، تو یقینی طور پر ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ ہر خشک و تر اس قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ سوال جو ہے کہ اللہ کے حکم سے، تو دنیا تو چلی اللہ کے حکم سے رہی ہے۔ جس دن وہ چاہے گا تو زلزلے کی تھوڑی سی لہر آئے گی، کون ہوگا زمین کو ہلانے والا بتائیں؟ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی، بندہ نہ چل سکے گا نہ پھر سکے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ میری بیٹا کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے۔ صرف ایک زلزلہ، چھوٹا سا جھٹکا، 1 سیکنڈ کا بھی آ جائے نا، اگر 10 ریئیکٹر اسکیل کے اوپر، دنیا تباہ ہے۔ اس کے بعد
اگر سمندر اچھل کے آ جائے، جاپان میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کیسے گھر ہیں ان کے، کہ جاپان میں کوئی بھی گھر زمین کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سیلاب اتنے زیادہ آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر جو ہے نا تیرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس طرح ہے۔ لیکن ایسا بھی ایک دفعہ طوفان آیا تھا وہاں پر کہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ پروف عمارتیں تھیں، ان کے لیپ ٹاپ گر گئے، سب گر گئے، اس کے ہیلی کاپٹرز وہاں پہ کھڑے رہتے تھے تیار اس بندے کے، اس کے پاس بوٹس تھی بہت ساری اس طوفان کے اندر بہ گئیں، درخت اس کے اندر ڈوب چکے تھے اور تباہی بہت بڑی آئی تھی اللہ کے حکم سے۔ طوفان نوح آیا اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ کالے جادو سے نجات دلوا دیں گے اگر کسی کو ہے تو، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس کا نام لیں تو کالا تو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ کوئی کالا گورے کے سامنے ٹکایا کیا کبھی؟ حور کے ساتھ کوئی لنگور تو نہیں ہے نا، کبھی کبھی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا کاروبار میں جادو، وہ میں آپ کو بتا چکا، دودھ والے سلسلہ جو تھا۔ تو آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے آج ویوز آپ نے لوگوں نے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پرسوں پہلے فوزیہ اکبر ہوتی تھیں، وہ شاعری کیا کرتی تھیں، اچھی شاعری تھی ان کی، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ KW بیچ جو ہیں وہ ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کو ایک دیوان چھپانا چاہیے اپنا، آئی ایڈمائر یو، بالکل بہت اچھی شاعری تھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور میرے فیملی چینل کے ممبرز اور سننے والے مجھے اللہ پاک ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے، اور جنہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں ان کا بھی میں بہت نہایت شکر گزار ہوں، جنہوں نے نہیں دی ہیں تو وہ یقینی طور پر بھول گئے ہوں گے، بالخصوص جو انہوں نے کہا تھا نا کنگریچولیشن سر، ان اے ویری شارٹ ٹائم یو ہیو اچیوڈ یور ٹارگیٹ، تو میں نے آپ سے بتا دیا کہ اونلی بیکاز آف یو، اور آپ لوگ نہ ہوتے تو میں تو آپ کے اپنے چینل کے لیے، آپ کے چینل کے لیے کہ یہ چلتا رہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور ہم اور آپ زندہ رہیں اور اس کو سنتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔